السلام علیکم، میں ہوں رضا میکن، آپ دیکھ رہے ہیں آئی آر کے نیوز۔ آئیے جانتے ہیں کچھ تازہ ترین اپڈیٹس صدیق جان صاحب سے۔ سہیل آفریدی صاحب کے خلاف ایک سازش تیار کی گئی جو سازش ناکام ہو چکی ہے اور اس کو سہیل آفریدی صاحب نے خود ناکام بنایا ہے، اور جب انہوں نے اس سازش کو ناکام بنا دیا ہے تو اب ایک نیا پروپیگنڈا ان کے خلاف کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ 8 فروری کی تیاریوں پہ بات کریں گے، اور خاص طور پہ منگل کے دن عمران خان صاحب کی بہنیں اڈیالہ کے باہر جائیں گی، اس پہ ہم بات کریں گے۔ اس وقت جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو سہیل آفریدی صاحب جو ہیں وہ ہری پور سے مانسیرا کی جانب روان دواں ہیں، اور ہر جگہ کے اوپر ایک ہی نعرہ، اور وہ عمران خان کے نام کا نعرہ ہے، وہ سنائی دے رہا ہے۔ سہیل آفریدی جہاں جہاں جا رہے ہیں تو ہزاروں لوگ ان کو ویلکم کہہ رہے ہیں، اور یہ ان کا اسٹریٹ موومنٹ کی تیاریاں ہیں، اور اسٹریٹ موومنٹ کی تیاریوں میں وہ یہی کر رہے ہیں کہ وہ لوگوں کو موٹیویٹ کر رہے ہیں، لوگوں کو حوصلہ دے رہے ہیں، مومنٹم بنا رہے ہیں، اور اس مومنٹم بنانے کا ایک ہی مقصد ہے کہ جس وقت عمران خان جیل سے کال دیتے ہیں یا تحریک تحفظ پاکستان کال دیتی ہے تو ایک ہی اعلان کے ساتھ کوشش یہ کرے گی تحریک انصاف کہ 200-250 مقامات پہ سڑکوں پر لوگ آ کر بیٹھ جائیں، اور پھر ان سڑکوں کو اس وقت تک نہ کھولا جائے جب تک اس حکومت کو گھر نہیں بھیج دیا جاتا، جب تک عمران خان رہا نہیں ہو جاتے۔ اس بار اسٹریٹجی چینج ہے، پہلے ڈی چوک کی طرف تمام لوگوں کو بلایا جاتا تھا، لیکن 2 بار دیکھا گیا کہ وہ اس میں ناکامی اس لیے ہوئی کیونکہ جب ڈی چوک کی طرف عمران خان نے کال دی تو عمران خان سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ 26 نومبر جیسا سانحہ برپا کر دیا جائے گا۔ پاکستان میں کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ پاکستان میں اتنا بڑا سانحہ کر دیا جائے گا جو 26 نومبر کو ڈی چوک میں ہوا، اور اس لیے اب یہ ہے کہ ڈی چوک لوگوں کو بلانے کے بجائے، کیونکہ جب لوگوں کو ڈی چوک بلایا جاتا ہے تو پورے پاکستان سے فورسز کو، پولیس کو، دیگر اداروں کو یہاں پہ اکٹھا کر دیا جاتا ہے، اور پھر سانحہ 26 نومبر کر دیا جاتا ہے۔ تو اب یہ ہے کہ لوگوں کو اسلام آباد بلانے کی بجائے لوگوں کو تیار کیا جا رہا ہے کہ جب کال آئے تو وہ اپنے اپنے شہروں میں مین شاہراہوں پر آ کر بیٹھ جائیں، سڑکوں کو بند کر دیں، اور اس وقت تک بند رکھیں جب تک اس حکومت کو گھر نہ بھیج دیا جائے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ اس حکومت کے اوپر پریشر نہیں ہے، اس حکومت کے اوپر پریشر ہے، خاص طور پہ 8 فروری کا بہت پریشر ہے۔ اس لیے حکومتی وزراء بوکھلائے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ غداری ہے، ملک دشمنی ہے، اور اس لیے کوشش کی جائے گی کہ 8 فروری سے پہلے ٹاکس کے نام پہ کوئی نئی ٹریک کی بتی کے اوپر، ٹریک کی بتی کے پیچھے لوگوں کو لگایا جائے، کیونکہ 8 فروری ریہرسل ہے۔ اگر 8 فروری کو 50% بھی دکانیں بند ہو جاتی ہیں، 50% بھی سڑکوں پہ گاڑیاں کم ہو جاتی ہیں، تو یہ ایک انڈیکیشن ہوگی کہ لوگ جو ہے وہ اس نظام سے نہ صرف نفرت کرتے ہیں، نفرت تو کرتے ہی ہیں، ہر بندہ کرتا ہے، لیکن وہ جو بھی آگے لائعمل تحریک تحفظ پاکستان دے گی اس کے اوپر بھی وہ عمل درآمد کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اس لیے یہ نظام پوری کوشش کر رہا ہے، اربوں روپے خرچ کیے جا رہے ہیں کہ بسنت کے نام پہ لوگوں کو نکالا جائے، اور اس دن پتہ نہیں کیا کچھ یہ جو ہے وہ فری کریں گے۔ لیکن میں اس سے پہلے ٹویٹ بھی کر چکا ہوں، دوبارہ آپ کو بتا دوں کہ اس وقت تک جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں، تحریک انصاف کے ایم این ایز ایم پی ایس ٹکٹ ہولڈرز کے 99% ایم این ایز ایم پی ایس ٹکٹ ہولڈر سینیٹرز جو ہیں وہ 8 فروری کے اوپر نہ تو ڈور ٹو ڈور کمپین کر رہے ہیں، نہ وہ ویڈیو پیغامات جاری کر رہے ہیں، نہ وہ ٹویٹس کر رہے ہیں، اور اس کی وجہ آپ سب کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ اس کی وجوہات کیا ہیں، کس نے ان کو کہا ہے کہ 8 فروری کے اوپر تم نے بات نہیں کرنی، اور یہ 8 فروری کے اوپر بات نہیں کر رہے۔ کل علی حمزہ صاحبہ کا ایک لیٹر میری نظر سے گزرا جو انہوں نے اپنی تمام تنظیمات کو لکھا ہے کہ فوری طور پر جو 8 فروری کے حوالے سے اپنا پلان ہے وہ شیئر کریں، لیکن اس وقت تک ہمیں 99% تحریک انصاف کے ایم این ایز ایم پی ایس ٹکٹ ہولڈرز، تنظیمی عہدیداران وہ کوئی ڈور ٹو ڈور کمپین کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ اور اس سے بڑی جو مسئلہ ہے وہ کیا ہے؟ اس سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ تحریک انصاف کے کا جو سوشل میڈیا ہے وہ بھی اپنے ایم این ایز ایم پی ایز ٹکٹ ہولڈر سے اس طرح سے بائی نیم نہیں پوچھ رہا کہ بھائی آپ نظر نہیں آ رہے، آپ نظر نہیں آ رہے، آپ نظر نہیں آ رہے۔ تو اس وجہ سے مزے لگے ہوئے ایم این ایز ایم پی ایس ٹکٹ ہولڈرز کے، جن کے نام سوشل میڈیا پہ نہیں آتے، کہ نہ ان کا کوئی نام لے رہا ہے، نہ ان کو کوئی ایکسپوز کر رہا ہے، اور وہ کچھ بھی نہیں کر رہے۔ تو اس لیے اس بات کے خدشات موجود ہیں، خطرات موجود ہیں کہ 8 فروری کی کال تحریک انصاف کی اپنے ایم این ایس ایم پی ایس ٹکٹ ہولڈرز مرکزی تنظیم کی وجہ سے ہی ناکام ہو جائے۔ ذرا مجھے دکھا دیں کہ سلمان رنگناجہ صاحب نے 8 فروری کے حوالے سے اب تک کتنی میٹنگز کی ہیں، پی ٹی آئی کی پولیٹیکل کمیٹی کی اب تک 8 فروری کے حوالے سے کتنی میٹنگز ہوئی ہیں، اور باقی ایک اور موضوع کے اوپر، منگل کے اوپر ذرا لاسٹ میں بات کرتے ہیں۔ دیکھیں، سہیل آفریدی صاحب کے خلاف سازش تیار کی گئی کہ کیونکہ تیرا ان کا علاقہ ہے، 78 سال میں ہمیں اتنا نہیں بتایا گیا تھا کہ تیرا کتنا خطرناک علاقہ ہے جتنا ہمیں سہیل آفریدی کے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا بننے کے بعد سے بتایا گیا کہ جناب پاکستان میں تمام برائیوں کی جڑ جو ہے وہ وادی تیرا ہے۔ پاکستان میں جتنی منشیات، کیا دنیا میں جتنی منشیات جاتی ہے وہ وادی تیرا سے جاتی ہے۔ پورے پاکستان میں جو دہشت گردی کا سب سے بڑا مرکز ہے وہ تیرا ہے، اور سب سے زیادہ جو خراب حالات ہیں وہ تیرا میں ہیں۔ یعنی تمام برائیاں جو ہیں نا وہ تیرا میں نکل آئیں جب
عمران خان نے ایک لوور مڈل کلاس سے تعلق رکھنے والے اپنے ایک نوجوان کھلاڑی کو وزیر اعلیٰ بنا دیا، نامزد کر دیا۔ اس کے بعد تیرا کے اوپر کام شروع ہو گیا۔ سہیل آفریدی کھل کے سامنے آئے، انہوں نے کہا کہ میں آپریشن کی مخالفت کرتا ہوں، آپریشن نہیں ہونے دوں گا۔ تو پھر سہیل آفریدی کو کہا گیا کہ تمہاری ایسی کی تیسی، ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ تم کیسے نہیں آپریشن ہونے دو گے، اور پھر سہیل آفریدی کو مائنس کیا گیا، اور براہ راست وہاں کے جو مشران ہیں، وہاں کے مشران تو سارے نہیں، بہرحال مختلف جو قومیں ہیں ان کے جو نمائندے ہیں ان کی کمیٹی بنی، اور اس کمیٹی کے ساتھ براہ راست ایک معاہدہ کیا گیا آپریشن کے لیے کہ آپ لوگ یہاں سے نکلیں اور ہم نے یہاں پہ آپریشن کرنا ہے۔ اور پھر کیا ہوا کہ لوگوں نے، ظاہر ہے 50% لوگ رضامندی سے انہوں نے نکلنے کا فیصلہ کر لیا، 50% کو زبردستی نکالنا شروع کر دیا گیا، اور جب ان کو نکالنا شروع کر دیا گیا تو راستے میں پروسیس کو سلو کر دیا گیا، سڑکوں پہ لمبی لمبی لائنیں لگ گئیں، مائنس جو ہے وہ ٹمپریچر میں لوگ سڑکوں کے اوپر تھے، ان کو پراپر کھانا نہیں مل رہا تھا، ان کو یعنی سہیل آفریدی کہتے ہیں کہ جان بوجھ کے ان کو ذلیل کیا گیا، ان کو مشکلات سے دوچار کیا گیا، اور ساتھ ہی کچھ ٹاؤٹس وہاں پہ بھیج دیے گئے جنہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ جی دیکھیں نا، یہ سہیل آفریدی کی مرضی سے یہ آپریشن ہو رہا ہے، اور اس کی دلیل انہوں نے یہ بتائی کہ 4 ارب روپیہ صوبائی حکومت نے جاری کیا ہے۔ تو اس پہ پھر ظاہر ہے سہیل آفریدی کے خلاف ایک معاملہ شروع ہو گیا۔ سہیل آفریدی، میں آپ کو ایک خبر دے دیتا ہوں، سہیل آفریدی آج سے یعنی جس دن وہ کراچی سے واپس آئے تھے نا 3 دن کا وزٹ کمپلیٹ کر کے، اس سے نیکسٹ ڈے سہیل آفریدی جو ہے، میرا خیال ہے یہ منگل کا دن تھا شاید، منگل کے دن جو ہے وہ سہیل آفریدی جانا چاہتے تھے وادی تیرا، لیکن ان کے اپنے جو لوگ ہیں، جو 40-50 لوگ تیرا کے جو ان کی ٹیم کے ہیں، ان کے قریبی لوگ ہیں، وہ سارے آ کے اور سی ایم ہاؤس میں انہوں نے آ کے اور ان کے سامنے دھرنا دے دیا، اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو کسی صورت تیرا نہیں جانے دیں گے۔ حالانکہ سہیل آفریدی اپنی سیکیورٹی موو کر چکے تھے اور ہیلی کے ذریعے انہوں نے وادی تیرا جانا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ 2 چیزیں انہوں نے بتائیں، ایک سہیل آفریدی کو یہ کہا کہ خدا نہ خواستہ آپ کے ساتھ وہاں پہ کوئی واقعہ ہو سکتا ہے اور دہشت گردی کا کوئی واقعہ ہو سکتا ہے اور آپ مت جائیں، اور دوسرا سہیل آفریدی کو کہا گیا کہ وہاں پہ کچھ ٹاؤٹ چھوڑے گئے ہیں جو آپ سے بدتمیزی کریں گے، اور وہ اس بدتمیزی کی ویڈیو بنائی جائے گی اور آپ کے خلاف پروپیگنڈا کیا جائے گا۔ خیر سہیل آفریدی جو ہے انہوں نے بہت قائل کرنے کی کوشش کی ان 50-60 جو ان کے لوگ آئے ہوئے تھے، لیکن قائل نہ ہوئے۔ اینڈ میں انہوں نے ووٹنگ کرائی تو اکثریت لوگوں نے کہا کہ آپ کو وادی تیرا نہیں جانا چاہیے۔ اس کے بعد سہیل آفریدی چلے گئے کراچی گئے، کیونکہ کارکن جو ریلی میں آیا تھا اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی، اس کے گھر تعزیت کے لیے چلے گئے۔ جب وہ کراچی پہنچے تو اس پروپیگنڈے میں شدت آ گئی اور کہا گیا کہ وہ سہیل آفریدی جو کراچی تو کارکن کے لیے چلا گیا ہے، لیکن اپنی قوم، اپنے قبیلے، اپنے لوگوں کے لیے، اپنے حلقے کے لوگوں کے لیے، اپنے علاقے کے لوگوں کے لیے وادی تیرا میں نہیں آ سکے۔ سہیل آفریدی واپس پہنچتے ہیں، اور واپس پہنچتے ہی اگلے دن یعنی کل کیا دن تھا؟ کل جمعے کا دن تھا۔ سہیل آفریدی جو ہے وہ پہلے انہوں نے ہیلی کے ذریعے جانا تھا، لیکن موسم خراب تھا، اور پھر سہیل آفریدی نے بائی روڈ جانے کا فیصلہ کیا۔ ان کو بہت تھریٹس تھے، ان کو روکا گیا، لیکن اس کے باوجود سہیل آفریدی بائی روڈ روانہ ہوئے، وادی تیرا گئے، اپنے لوگوں سے ملے، اور انہوں نے جا کے اپنے لوگوں میں کھڑے ہو کے انہوں نے 4-5 چیزوں کو 4-5 سازشیں ناکام بنا دی ہیں۔ ایک تو انہوں نے اپنے لوگوں کو کیٹیگوریکل جا کے ان کے سامنے کھڑے ہو کر ان کو کہا ہے کہ میں اس آپریشن کی مخالفت کرتا ہوں، میں اس آپریشن کا مخالف ہوں، میں آن بورڈ نہیں ہوں، میری منظوری آن بورڈ نہیں ہے، میرے صوبائی اداروں کی منظوری آن بورڈ نہیں ہے، اور یہ جو میں نے 4 ارب روپے جاری کیا ہے وہ صرف آپ کے لیے جاری کیا ہے کہ آپ کو کیونکہ ڈسپلیس کیا جا رہا ہے، آپ کو یہاں سے نکالا جا رہا ہے، تو میں آپ کی خاطر یہ 4 ارب جاری کیا ہے تاکہ آپ کو رہائش کا کوئی مسئلہ نہ ہو، آپ کو کھانے پینے کا کوئی مسئلہ نہ ہو، آپ کو ٹرانسپورٹیشن کا کوئی مسئلہ نہ ہو، آپ کے روزگار کا کوئی مسئلہ نہ ہو، میں نے آپ کی خاطر 4 ارب روپے جاری کیا ہے۔ تو پہلا انہوں نے اس پروپیگنڈے کو نگیٹ کر دیا کہ وہ اس آپریشن کے حامی ہیں، دوسرا انہوں نے 4 ارب کی وضاحت دے دی لوگوں کو، تیسرا انہوں نے جا کر دکھا دیا کہ وہ بالکل نہیں ڈرتے، ان کو جتنے مرضی تھریٹس دیے جائیں وہ نہیں ڈرتے، وہ بہادر ہیں، وہ دلیر ہیں، وہ مضبوط اعصاب کے مالک ہیں۔ اور پھر چوتھا انہوں نے جا کے جب وہ گئے تو وہ جو پروسیس ڈیلے کے نام پہ لوگوں کی تذلیل کی جا رہی تھی، اس پروسیس کو انہوں نے تیز کروایا، انہوں نے گاڑیاں خود نکلوائیں، وہ سڑک پہ اترے، لوگوں سے ملے، بچوں سے بات کی، بزرگوں سے بات کی، خواتین سے بات کی، نوجوانوں سے بات کی، انہوں نے ان کو اور پھر انہوں نے اپنا درد بیان کیا کہ ظاہر ہے میں آپ میں سے ہوں، مجھے اندازہ ہے، لیکن ظاہر ہے اب کیونکہ ان کی اپنی جو لوگ نقل مکانی کر رہے ہیں، ان کی اپنی ایک کمیٹی نے 8 قوموں کے 24 لوگوں نے جو کمیٹی بنی تھی، 3 ہر قوم سے تھے، انہوں نے خود بالرضا انہوں نے یہ معاہدہ کیا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں دیکھیں، انہوں نے لوگوں کو کیٹیگوریکل کہا کہ میں بندوق نہیں اٹھا سکتا، لیکن میں یہ کر سکتا ہوں
کہ جتنا میں رزسٹ کر سکتا ہوں میں رزسٹ کر رہا ہوں آپریشن کے خلاف، اور انہوں نے کہا کہ میں باقی یہ جو میری اندر جو میں کر سکتا ہوں یہی کر سکتا ہوں کہ آپ لوگوں کے لیے فنڈ جاری کروں، آپ کو فیسیلیٹیٹ کروں۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی تازہ ترین اپڈیٹس جو آپ نے جانی صدیق جان کی زبانی۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان رضا میکن کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔